من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة. عليكم السلام. آج جو ہے ایک نیا ٹاپک شروع کیا ہے ابن ہشام انصاری نے. نیا عنوان، نیا موضوع وہ کیا کہ وہ امور کے جو اسم اضافہ ہو کے کسب کرتا ہے. علیکم السلام. وہ چیزیں کہ جو مضاف الیہ سے کسب کرتا ہے. اگر آپ کسی اسم کو اضافہ کر دیں تو اضافہ کی وجہ سے وہ کچھ چیزیں کیا کر لیتا ہے، مضاف الیہ سے کسب کر لیتا ہے. اچھا، آپ لوگوں نے سب نے ہدایت سمجھیا وغیرہ پڑھا کہ جو ہے وہ اضافہ کی دو قسمیں، اضافہ معنویہ اور اضافہ لفظیہ. اضافہ لفظیہ کیا تعریف دیا گیا ہے حاکم؟ آغا عدیل ہیں اضافہ لفظیہ. ہاں، مضاف ایسی صفت ہو کہ جو اضافہ ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف، اس کو بلاتے ہیں اضافہ لفظیہ. اضافہ معنویہ مضاف ایسی صفت نہ ہو کہ جو اضافہ ہو رہی ہو صفت نہ ہو مضاف. مثلا کیا، غلام و زیدن، یہاں پہ صفت نہیں ہے. بات آ رہی ہے. اگر اسم جو ہے وہ صفت ہو اور اضافہ ہو رہا تو اس کو اضافہ لفظیہ بولا جاتا ہے. بات آ رہی ہے. اضافہ معنویہ جو ہے وہ یاد رکھیں. اضافہ معنویہ پرانی باتیں میں، کیونکہ یہاں پہ بھی نہیں چاہ رہے تھوڑا سا یاد، یہ بہت آسان باتیں یاد ہونی چاہیے. اضافہ معنویہ میں مضاف الیہ سے دو چیزیں کسب کرتا ہے، یا تو تعریف یا تخصیص. آقا نشان، اضافہ کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، اضافہ معنویہ و اضافہ لفظیہ. اضافہ لفظیہ مضاف ایسی صفت ہو کہ جو اضافہ ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف، اس کو بلاتے ہیں اضافہ لفظیہ. ضارب زیدن، ضارب صفت ہے، اضافہ ہو رہی اپنے معمول کی طرف. اصل میں تھا ضارب زیدن، مفعول تھا اس کا. ہم نے کیا کیا، ہم نے ضارب کو جو کہ صفت ہے، صفت اس کو اضافہ کر دیا زید کی طرف. یہ اضافہ لفظیہ. اضافہ معنویہ کیا؟ اضافہ معنویہ صفت نہیں ہے، وہاں پہ عام اسم ہے کوئی. غلام، کتاب، قلم، قلم و زیدن. بات ضروری. سیارہ، سیارہ اسم ہے نا، سیارۃ زیدن، زید کی مشین. بات ضروری. اب سیارہ خود نکرہ ہے، سیارہ کون ہے سیارہ نہیں پتا. بات ضروری. لیکن جب کہا نا سیارۃ زیدن تو سیارہ نے کیا کر لیا بتایا گا، کسب تعریف. زید معرفہ ہے، زید ایک ہی ہے. زید کیا بولے آقا، علم معرفہ. جب سیارہ کو، یا کتاب نہ کرے، کون سی کتاب نہیں معلوم، لیکن جب کہا کتاب و زیدن تو اس کتاب نے آ کے دوسری کتابوں کو خارج کر دیا کہ بھئی یہ فلاں 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 کی کتاب نہیں، فقط اور فقط زید کی کتاب ہے. یہ ہے کسب تعریف. مضاف الیہ سے تعریف کو کسب کر لیتا ہے. بات ضروری ہے. تخصیص کیا ہے؟ تخصیص یہ ہے کہ جو ہے وہ تعریف کو کسب نہیں کرتا، بلکہ دائرہ تعریف کی نسبت تھوڑا سا کیا تنگ ہو جاتا ہے. رہتا نکرہ ہی ہے لیکن کیا ہوتا ہے بتائیں گا، دائرہ تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے اس کا. جب کہا نا کہ غلام، تو غلام بولے کیا بولے گا، نہیں پتہ غلام کس کا ہے. عورت کا ہے، بہت وسیع دائرہ ہے غلام کا. عورت، مرد، زید، امر، بکر، ایک وسیع ترین دائرہ ہے اس کا. لیکن جب کہا نا غلام و رجل تو جتنی عورتیں تھیں ان کو خارج کر دیا. اب تھوڑا سا بے نسبت ہے وہ جو عمومیت تھی پہلے، اس کی نسبت دائرہ تنگ ہوا نہیں ہوا، ہو گیا. یہ ہے اضافہ معنویہ. اضافہ معنویہ میں کتنے فائدے تھے آپ بتائیں؟ دو. یہ پرانی باتیں ہیں، ابھی درس شروع نہیں کیا میں نے ابھی. اضافہ لفظیہ کیا فائدہ ہے؟ اضافہ لفظیہ کو اضافہ لفظیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ معنویہ کے مقابلے میں معنویہ میں معنوی فائدہ، مضاف الیہ سے معنن. اب جب کہا جائے کتاب و زیدن تو خود کتاب بھی کیا ہو گیا، بولے پہلے نکرہ تھا، اب معنوی طور پر کتاب کیا ہو گیا، معرفہ ہو چکا ہے بالکل زید کی طرح. بات ضروری ہے. قانون اضافہ لفظیہ میں کہہ رہے کوئی معنی فائدہ نہیں ہے، نہ مضاف معرفہ ہوتا ہے نہ مضاف کو تخصیص ملتی ہے. فقط کیا ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ لفظ میں پہلے تھوڑا ثقیل تھا، اب خفیف، خفت حاصل ہو جاتی ہے. کس کو حاصل ہوتی ہے؟
یاد رکھیں مضاف کو حاصل ہوتی ہے خفت. کیا حاصل ہوتی ہے بتائیں؟ مضاف الیہ کو نہیں، مضاف کو اضافہ ہونے کی وجہ سے تخفیف، سبک، ہلکا پن کیا حاصل ہو جاتا ہے. باقی معنی کے فائدے کلا، نہ تعریف ہوتی ہے نہ تخفیف ہوتی ہے. یہ سمجھ آئے گی اضافہ معنوی اور اضافہ لفظیہ. یہ امثلہ کی باتیں تھی، کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ پتہ ہونی چاہیے تھی آپ لوگوں کو. یہاں پر مغنی کے اندر کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی اسم کو اضافہ کریں تو یہ اسم مضاف الیہ سے 11 چیزیں تک کسب کر سکتا ہے. کتنی کر سکتا ہے بتائیں؟ یہ اب نئی باتیں پاس چلیں گی. یہ تعریف، تخصیص، یہ پرانی باتیں تھی. یہ بات آ رہی ہے. کتنی چیزیں کسب کر سکتا ہے؟ 11 چیزیں کسب کر سکتا ہے. اب ایک ایک کر کے ابن ہشام انصاری بیان کر رہے ہیں. پہلی جو 2 چیزیں وہ پہلے پڑھ چکے آپ. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی نکرہ محضہ کو اضافہ کریں معرفہ محضہ کی طرف تو یہ نکرہ محضہ پھر نکرہ محضہ نہیں رہتا، بلکہ کیا ہے وہ معرفہ یہ محضہ سے کسب تعریف کر لیتا ہے. اگر آپ کسی جو ہے وہ اضافہ کریں نکرہ کو نکرہ کی طرف، لیکن کیا اس نکرہ کے اندر یہ اضافہ معنی میں نکرہ کی طرف اضافہ کریں تو تعریف تو نہیں ہوگا لیکن تخصیص حاصل ہو جائے گی. پھر معرفہ کی طرف اضافہ کریں تو تعریف، نکرہ کی طرف اضافہ کریں تو تخصیص. الامور التي يكتسبها الاسم بالاضافہ، وہ امور کہ کیا یکتسبها کہ جن امور کو کسب کرتا ہے کون؟ الاسم، یکتسبہ کا فاعل. اسم کسب کرتا ہے کس کے ذریعے سے؟ اضافت کے ذریعے سے. وہی 11، یہ کتنے یہ بتائیں امور؟ 11 امور ہیں. احدها پہلا امر، الامر الاول. 10 دیے ہوئے؟ ہاں میں خود پریشان تھا، یہ 11 کیوں ہے یہ؟ نہیں 11 سے لکھے میں، کیونکہ میں اس سے پریشان ہوں. کچھ شروعات میں 10 لکھا ہوتا ہے، 10 غلط لکھا ہوا ہے. یہ 11 ہی صحیح ہے. وہی ہاں 11 ہی ہے. دیکھیں احدوا، ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، عاشر، 11. تو 11 سے 10 غلط ہے، کاٹ دے گا. وہی 11 احدها التعریف. پہلا کیا بتائے گا؟ التعریف نحو غلام و زیدن. بالکل واضح، کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں مزید. غلام اضافہ ہوا زید کی طرف اور اس نے زید، غلام خود نکرہ ہے لیکن کیونکہ زید معرفہ کی طرف اضافہ ہو رہا ہے تو کیا کر لیا گئے؟ شفاعت کسب تعریف. الثانی دوسرا جو امر التخصیص نحو غلام و امرات. نکرہ کی طرف اضافہ ہو رہا ہے. یاد رکھ رہے ہیں اس کے اوپر قانون کہ یہ اضافہ معنویہ ہے. کیا بولے گا؟ اضافہ معنویہ کے اندر ہے. والمراد بالتخصیص الذي لم يبلغ درجة التعریف. تخصیص سے مراد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہ جو درجہ تعریف تک نہ پہنچا ہو. فإن غلام رجل، کہہ رہے فإن غلام، کہہ رہے غلام رجل کیا اخص من غلام رجل کیا وہ زیادہ خاص ہے. غلام صرف غلام بولے جائے تو غلام کے اندر سب شامل ہے. عورت کا بھی، اور کیا بولے گا؟ بیوی کا بھی، شوہر کا بھی غلام تھا نا. کون تھا شوہر غلام؟ ہاں نہیں، شوہر کا غلام خود عمر تھا. یہی میں کل پڑھنا تھا، رات کو میں مطالعہ کر کے تھک گیا تو میں نے گوگل پہ سرچ کیا عمر کا مفعول ہونا منابع اہل سنت میں. تو بہت ساری کتابیں آئی ہیں، سرچ کر کے دیکھیں کہ میں رات کو 1 بجے کام کر رہا تھا. بتائیں آدمی تھک گیا تو یہ کام شروع کر دیں. ابھی بھی میرا موبائل میں تو وہاں پہ بہت ساری سنی کتابوں کے حوالے ہیں کہ عمر نے کہا میں اپنے آپ کو مردوں کے نکاح میں دیتا تھا. خود اقرار کیا اس بات کا. ہاں یہ لکھا ہوا ہے گوگل پہ. فإن غلام رجل اخص من غلام. بہت سارے غلام ہیں لیکن جب کا غلام رجل تو کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا یہ. ولكنه لم يتميز بعينه كما يتميز غلام زید. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ممتاز نہیں ہوتا جس طرح کے غلام زید ہے. غلام رجل کے اندر بہت سارے افراد شامل ہیں لیکن جب زید بولا تو فقط زید رہ جاتا ہے. بات واضح ہے. الثالث، تیسرا جو امر ہے وہ کیا؟ التخفیف. کیا بولے گا؟ یہ لکھنے سے ساتھ میں یہ اضافہ لفظیہ، فائدہ لفظیہ. یہ اوپر جو 2 فائدے ہو کیا؟ فائدہ معنویہ ہے اور اضافہ معنویہ کے اندر ہے.
یہ کیا فائدہ لفظیہ کے اندر یاد رکھیں، ہمیشہ صفت آ جائے گی. اب یہاں پہ کیا آ جائے گی بتائیں؟ مضاف ایسا وصف ہو کہ جو اضافہ ہو رہا ہو معمول کی طرف. ابھی واضح ہو جائے گا کہ معمول کی طرف کس طریقے سے اضافہ ہو رہا ہے. کَالضَّارِبُ زَیدٍ وَضَارِبَ عَمْرٍ وَضَارِبُ بَکْرٍ. ضارب مضاف اضافہ اور اضافہ. ضارب کیا ہے؟ اسم فاعل صفت. ضاربان تھا اصل میں، نون انتر العراب و تنوین مما تضف احذف کطور سینا. ضاربان تھا، نون کو کیا کر دیا بتایا؟ حذف کر دیا ہے. صحیح ہے. وضارب بکر اذا اردت الحال او الاستقبال. کہہ رہے شرط ہے، ایسے نہیں ہے بتائیے یہاں پہ مطلقاً نہیں ہے. مضاف ایسی صفت ہو کہ جو اضافہ اور معمول کی طرف، اس کے لیے شرط ہے. کیا شرط ہے آغا؟ کہ جب وہ وصف حال اور استقبال کے معنی میں ہو. کیا ہو بتائیں آغا؟ یعنی کیا مبتدا وصفی کیا ہو بتائیں؟ ایسا ہی ہے نا. اضافہ اور اس کے اوپر بتائیں، ایک تو صفت ہو اور کیا ہو بتائیں؟ اضافہ اور معمول کی طرف اور حال اور استقبال کے معنی میں، اور ماقب 6 میں سے کسی ایک چیز پر اعتماد کرے. ماقب مثلا کیا وہ مبتدا کے اوپر، یا جو ہے نفی یا استفہام، یا کیا تھا موصوف اور حال. یہ جو ہے نا 6 چیزیں، ان میں سے کیا ہے کسی ایک پر اعتماد کرے اور اضافہ اور حال اور استقبال کے معنی ہو. یاد رکھیں یہ بات آ رہی ہے. اگر حال اور استقبال کے معنی میں نہ ہو تو یہ فائدہ نہیں دے گا. ابھی آ رہے آگے. شرط کیا بولے اگر تخفیف کی کہ مضاف حال یا استقبال کے معنی میں ہو. فإن الأصل فيهن، کہہ رہے ہیں ان تینوں مثالوں میں اصل کیا ہے؟ ان يعملن النصب، کہ ان تینوں میں صفت کیا ہے؟ عمل کرے کس کا؟ نصب کا. اصل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل میں سر تھا هذا ضارب زیدا تھا. یہ کیا تھا بتائیں اصل میں؟ هذا ضارب زیدا. اب کہہ رہے ہیں ضارب زیدن میں ضارب عمل کر رہا ہے زید کے اندر نصب کا. کس چیز کا عمل کر رہا ہے؟ نصب کا عمل کر رہا ہے یہ ضارب. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لفظ کو ضارب زیدن، تنوین یاد رکھیں جو صرف میر اور پڑھ چکے. تنوین تھوڑی ثقیل ہوتی ہے بات ہے بے نسبت ایک حرکت کے 2 حرکتیں کیا بولے گا ثقیل ہوتی ہیں. ہم نے کیس کلمے سے تھوڑا جو ایک بھاری پنتا اس کو حذف کر کے ہم کیا کریں خفیف کر دیں. تو ہم نے اس ضارب کو معمول زیدن جو کہ مفعول تھا اس کی طرف اضافہ کر دیا. کیا کیا اس کی طرف؟ بات آ رہی ہے کچھ تو ہو گیا ضارب و زیدن. کوئی ضارب نے زید سے نہ معرفت تعریف کو کسب کیا ہے نہ ہی تخصیص کو. بات آ رہی ہے. زید کیا مارنے والا ہے غدن، الان ابھی حال میں، یا غدن کل. تو کوئی تعریف کسب ہو رہی ہے؟ نہیں. کوئی تخصیص کا فائدہ ہے؟ نہیں. بات آ رہی ہے. ولیکن کہاں چلا گیا؟ ولیکن الخفض اخف منہ. ابن شام کہہ رہے ہیں لیکن جو ہے وہ اصل میں کیا ہے نصب کا عمل کرنا تھا صفت میں اپنے معمول کے اندر، لیکن کہہ رہے ہیں خفض. لیکن الخفض اخف من النصب. خفض کیا بولے اگر نصب سے اگر آپ نصب دے رہے تھے تو ضارب خود صفت تنوین کے ساتھ اور پھر معمول پر نصب آ رہا تھا. اذ لا تنوین معه ولا نون، کیونکہ کہہ رہے ہیں خفض کی صورت میں نہ ہی تنوین آئے گا. اس کے ساتھ آگے بتائیں لا تنوین معه مع صفت مع المضاف. بات آ رہی ہے ولا نون، نہیں نون. ضاربانے میں ضاربونا میں ضاربو ہو گیا، ضاربہ ہو گیا، نون گر گیا نا. اب پہلے ضاربان زیدن پڑھ لیتے، اب ضاربان کیا عمرن پڑھ لیتے. اب کیا صرف کیا ضاربا عمرن. بات آ رہی ہے. ہاں ابن حشام نے یہاں پہ کیا بولا ولیکن الخفض اخف منہ. ان کے جو ہے وہ کلام سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ولیکن الخفض کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. خفض تو اس کے اوپر مضاف الیہ کے اوپر ہے نا. خفض اخف منہ ان کا کلام تھوڑا سا مشوش کنندہ ہے یا نہیں مشوش کنندہ؟ کس طریقے سے یہ ان کے کلام سے لگ رہا ہے خفض اخف منہ کہ مضاف الیہ پہ تخفیف آ رہی ہے. نہیں، مضاف الیہ پر تخفیف نہیں ہو رہی، تخفیف مضاف کے اوپر ہو رہی ہے. مضاف الیہ پہ تو صرف جر آ رہا ہے، تخفیف اس کے مل رہی ہے. مضاف پر تنوین جا رہی ہے، نون جا رہا ہے. بات آ رہی ہے. تو تخفیف مضاف الیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے؟ اضافہ لفظیہ میں جس طرح معنی میں مضاف قسم تعریف اور تخصیص کرتا ہے اس طرح مضاف یہاں پہ کیا بنا
تخفیف حاصل کرتا ہے. بات آ گئی. وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةَ ابو یہ آسان سی بات ہے. وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةَ لَا تُفِيدُ التَّعْرِيفَ. اور کہہ رہے ہیں یہ اس بات پر بھی دلالت کر رہا ہے کہ یہ اضافت کون سی اضافت ہے؟ ضارب کا زید کی طرف، ضاربان کا عمر کی طرف. لا تفید التعریف، تعریف کا فائدہ. قولک الضارب زید، الضارب زید، کہہ رہے ہیں کہ آپ کا قول الضارب زید، اور یہ صحیح ہے بنے؟ نہیں. کیوں؟ الف لام آگے یہاں پہ الف لام تعریف کے لیے، اور زید بھی آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے یہ. کیوں؟ ولا یجتمع علی الاسم تعریفان، اسم کے اوپر دو تعریفیں جمع ایک ساتھ نہیں ہوتی. صحیح ہے. تو یہ جو اضافت لفظی یاد رکھیں کبھی بھی اگر تعریف کا فائدہ فقط اور فقط تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. یہ اضافہ لفظیہ کیا دیتی ہے بتائیں گا؟ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. یہ کیوں تعریف کا فائدہ نہیں دیتی؟ ہاں، اضافہ لفظیہ کہہ رہے ہیں نا لا تفید التعریف، کیوں نہیں دیتی تعریف کا فائدہ؟ بتائیں بھی، اتنا واضح ہو جانا چاہیے. ہاں غازی یاسین، ہاں جعفر. ہاں وہ حدث ہے، وہ استمرار ہے، اس کے اندر کوئی ذات ہی نہیں ہے. اور حال استقبال کے معنی میں صفت، تو تعریف کہاں سے آئے گی اس کے اندر؟ صفت کے اندر کیا ہوگا؟ یا تو زمانہ ہے نا، زمان حدث ہے، ذات ہے ہی نہیں. ذات ہو تو تعریف کی بات آئے گی نا. اچھا حدث بھی ہے تو حال استقبال کے معنی میں، ابھی ماضی کی بات آگے آ رہی ہے، اور اس کے اندر ابھی آگے اگلے صفحے میں آ رہا ہے کہ یا تو استمرار آئے گا اس کے اندر. تو اب اس کے اندر آپ معرفہ کیسے بنائیں گے اس کو؟ استمرار کی صورت میں جاری ہے ابھی سے لے کے قیامت کے دن تک استمرار آئے گا یہاں پہ؟ کہہ رہے بات ہی نہیں آئے گی. تو کہہ رہے ہیں قولک یا قول الضارب زید تعریف کا فائدہ نہیں دے گا. وقول تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے قول، بہت غور سے سنیں آپ پہ ایک بہت اہم تعریف، آج ایک ترکیب واضح ہو جائے گی. ہدیم بالغ الکعبۃ. ہدیم کیا بولے گا؟ ہے موصوف. ہدین کیا بولے گا؟ موصوف. اور یہ معرفہ. بالغہ کیا بولے گا؟ صفت. اور یہ کیا؟ یہ مضاف ہو رہا ہے. الکعبہ، کعبہ کیا بولے گا؟ مضاف الیہ، اور کعبہ ہے الکعبہ معرفہ. کعبہ معرفہ. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بالغہ جو کعبہ کی طرف اضافہ ہو رہا ہے یہ کوئی کسب تعریف نہیں کر رہا. کیا بولے گا؟ کسب تعریف نہیں کر رہا یہ. ولا توصف النکرۃ بالمعرفۃ. اور کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کیا وہ نکرہ کی صفت معرفہ کے ذریعے سے لے کے ہدین بھی نکرہ، بالغہ بھی کیا بولے گا؟ نکرہ. معرفہ نہیں ہے، نہ ہدین معرفہ نہ ہی بالغہ. اگر آپ یہاں پہ جو ہے نا بالغہ کو بولے کہ بالغہ اضافہ ہو کر کسب تعریف کر رہا ہے تو کیا لازم آئے گا کہ پیچھے ہدین کے لیے آپ نکرہ کے لیے ایک معرفہ صفت لے کر آ جائیں. اور صفت موصوف کے اندر مطابقت شرط ہے. کبھی بھی نکرہ کے لیے معرفہ صفت واقع نہیں ہو سکتی. اصلاً محال ہے. نکرہ کے لیے آپ کیسے معرفہ کی صفت بنائیں گے؟ تو یہاں پہ جو بالغہ ہے، بالغہ کون سی ہے؟ اسم فاعل. بالغہ جو کہ اضافہ ہو رہا ہے یہ اضافہ لفظی ہے، فقط تخفیف لفظ کا فائدہ دے رہی ہے، تعریف کا سب نہیں کر رہا. بات آ رہی ہے؟ بالغ الکعبہ میں مضاف الیہ سے کوئی تعریف وغیرہ کسب نہیں کر رہا. ہدین بھی نکرہ اور بالغہ بھی کیا ہے؟ مجاہد نکرہ. ولا توصف النکرۃ بالمعرفہ. وقول تعالی، یہ سب مطلب پر قول لا تفید التعریف. قولک وقول تعالی وقول تعالی ثانیہ عطفہ. ثانیہ کیا بنے گا؟ حال. پیچھے پوری آیت ہے، آیت میں ماقبل اس کا ذوالحال موجود ہے. اب آیت آپ لوگ دیکھیے گا، میں نے نہیں لکھی یہاں پہ. سورہ مائدہ آیت نمبر، سورہ حج آیت نمبر 9. ومن یجادل فی سبیل اللہ، اس طرح کر کے آیت ہے. تو یہاں پہ ثانیہ کیا حال ہے؟ یہ ثانیہ آ کے اضافہ اور عطف کی طرف. ثانیہ کیا ہو رہا ہے بتائے گا؟ اضافہ اور عطف کی طرف، اور عطف اضافہ اور حق کی طرف. یہ جو ثانیہ ہے عطفی سے کوئی کہہ رہے ہیں کہ کسب تعریف نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حال کیا ہونا چاہیے بتائے گا؟ حال کیا ہونا چاہیے؟ شرط حال کے لیے کہ نکرہ ہو وہ. آپ کیسے اس کو معرفہ بنائیں گے؟ در حالہ کہ کیا یہ
ثانیہ حال واقع ہو رہا ہے ما قبل من یجادل فی سبیل اللہ، آپ ظلال موجود ہے اس کا بات آ رہی ہے. تو یہاں پہ ثانیہ فقط تخفیف کا فائدہ دے رہا ہے، کسی قسم کی تعریف کا فائدہ نہیں ہے. وقول ابی کبیر، ابی کبیر قول ہے فاتت بھی حوش الفؤادی. حوش کون سی گا؟ صفت مشبہ حوش، کیا بولے گا؟ صفت مشبہ فعل کے ذر پر حوش. حوش الفؤاد حوش حال ہے، فاتت بھی حوش کیا بولے گا؟ حال. اور حال کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ. تو حوش جو فؤاد کی طرف اضافہ ہو رہا ہے، کسی قسم میں کوئی قسم تعریف نہیں کر رہا. لا تفید تعریفا، بات ظاہر نہیں ہو رہی. ولا تنتسب المعرفہ علی الحال، اور کہنے کہ کیا بولے گا یہ؟ ولا تنتسب المعرفہ علی الحال، کہنے کہ یہاں پہ کیا ہے؟ ولا تنتسب المعرفہ، معرفہ کو نسب نہیں جائے گا علی الحال، حال کی بنا پر. یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ معرفہ بنا کر حال کی بنا پر نسب دیں. حال کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. وقول جریر، اور جریر جو شاعر اس کو قول ہے یا رب غابطنا، غابط اسم فاعل ہے نا، غابط اضافہ ہے نا کی طرف، نا معرفہ. آیا یہ غابط نا سے کسب تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے لا تفید تعریفا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے کیا ہے؟ ربا کا مدخول ہے. ربا کا مدخول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ شرع عامل کے اندر پڑھا لوگوں نے. ربا کا مدخول رب رجل ہمیشہ کیا ہوتا ہے بتایا؟ نکرہ ہوتا ہے. کبھی بھی ربا معرفہ کے اوپر ربا، ابھی عامل کا شعر ہے، ربا بلدتن لیس لها انیس الا العفیر والا العیس. کتنے ایسے کیا ہے وہ شعر ہے کہ جس کے اندر لیس لها انیس، کوئی آغا کونین کا انیس ہی نہیں ہے مگر کیا وہ بعفیر اور عیس، اس کے اندر بیڑ بکریاں وغیرہ. مدرسے میں کوئی انیس ہی نہیں ہے، ایسا ہی نہیں آگا چار آغا یاسین کے ساتھ سو رہے ہوتا ہے. ولا تدخل ربا علی المعارف، ربا جو ہے وہ معارف پر داخل نہیں ہوتا. بات آ رہی ہے نا، ربا فقط اور فقط کیا ہے؟ نکرات پہ داخل ہوتا ہے، معارف پر داخل ہی نہیں ہوتا. آسان باتیں ساری، پرانی باتیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت آسان. وفی التحفۃ، اب آ کے جو ہے وہ ابن شام کہہ رہے ہیں کہ وفی التحفۃ ان ابن مالک رد علی ابن الحاجب، ابن مالک نے آ کے ابن حاجب کو رد کیا فی قولہ ولا تفید الا تخفیفا. کہہ رہے ہیں کہ اس قول میں کہ یہ اضافہ لفظیہ تخفیف کا فائدہ نہیں دیتی. ابن مالک صحیح ہے، آگے کیا کیا بولے آگا؟ ابن حاجب کو رد کیا اور کیا بولا؟ فقال بل تفید ایضا تخصیص. اضافہ لفظیہ جو ہے نا ابھی ہم نے پڑھا، یہ تخصیص کا بھی فائدہ دیتی ہے. کون کہہ رہا ہے بتائیں گا؟ ابن مالک آ کے ابن حاجب کو رد کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تخصیص کیسے رہتی ہے. بات آ رہی ہے سر کے اوپر تو نہیں، بہت آسان درس ہے یہ. اضافہ لفظیہ فقط تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، ابن شام کہہ رہا ہے، کبھی بھی تخصیص یا تعریف کا فائدہ نہیں. ابن مالک نے کیا کیا؟ مجھے دیکھیں، ابن مالک نے آ کے بولا کہ بھائی نہیں، اضافہ لفظیہ جو ہے نا وہ تخصیص کا بھی فائدہ دیتی ہے. کیسے؟ آگے ابن مالک کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے تخصیص کا فائدہ دیتی ہے کہ ضارب زیدن جو تھا نا، اصل میں ضاربن تھا، مارنے والا، لیکن جب زید کی طرح اضافہ ہو گیا تخصیص آگے نہیں آ گئی. بتائیں گا ضارب زیدن پہلے کیا تھا بتائیں؟ صرف ضاربن تھا نا، مارنے والا. جب ہم نے زید کی طرف اضافہ کیا تو جس طرح اضافہ معنویہ میں تخصیص آ رہی تھی یہاں پر بھی آ گئی کہ مارنے ضاربو، صحیح ہے، مارنے والا کون؟ زید کو. تو آگے نہیں آگئی تخصیص، آگے نا کہ بھئی امر کو نہیں مار رہا، عورت کو نہیں مار رہا، مرد کو زید، تو کہنا تخصیص تو ہے یہاں پہ. بات آگے ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ابن حشام کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے عجیب و غریب بات بولی ہے، کسی قسم کی تخصیص نہیں ہے. ضارب و زیدن جو ہے وہ اصل میں ضاربن تھوڑی تھا، یہ اصل میں ضارب و زیدن ضاربن زیدن تھا، پہلے سے اضافت ہے ایک زید کی طرف. بات واضح نہیں ہو رہی؟ ضارب و زیدن اصل میں ضاربن زیدن تھا، ضاربن تھوڑی تھا اصل میں. اگر آپ یہ بولیں کہ ضارب و زیدن اصل میں ضاربن تھا پھر تو بات صحیح، لیکن ضارب و زیدن اصل میں کیا تھا؟ ضاربن زیدن تھا. آپ نے کیسے اصل میں کہا ضاربن تھا؟ وہ تو تخصیص پہلے سے حاصل تھی اس کو. اب جب اضافہ ہو رہا ہے تو کسی قسم کی تخصیص نہیں ہے. مطلب واضح ہوا. وفي التحفة أن ابن مالك رد على ابن الحاجب في قوله ولا تفيد إلا تخفيفا فقال بل تفيد إلا التخصيص. کیا بولا کہ انہوں نے کہ یہ تخصیص کا بھی فائدہ دیتی ہے. فإن ضارب زيد کہہ رہے پس بتحقیق ضارب زيد أخص من ضارب،
کیا بولا کہ ضارب زیدن، یہ خاص ہے، اس کے افراد کیا ہے؟ خاص ہے، اقل افراد کس سے؟ ضاربن سے۔ ضاربن جب کہا تو افراد بہت زیادہ ہیں، لیکن جب ضارب زیدن کا تو افراد کیا ہو گئے بتائے گا؟ تخصیص مل گئی نا، افراد کم ہو گئے اس کے۔ وہذا صاحب ابن شام کہہ رہے ہیں یہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ فإن ضارب زیدن، ضارب زیدن اصل میں کیا تھا؟ ضارب زیدن تھا، بات حاضر نہیں ہو رہی؟ فإن ضارب زیدن، ضارب زیدن اصل میں کیا تھا؟ ضارب تھوڑی تھا، ضارب زیدن تھا۔ ضارب زیدن ہم نے پھر کیا بنا؟ اضافہ کیا تاکہ تخفیف حاصل ہو، بالنسب وليس اصله ضاربا، اس کا اصل کیا بولے گا؟ ضاربا تھوڑی تھا۔ فقط فالتخصیص حاصل بالمعمول، کہہ رہے تخصیص پہلے سے حاصل ہے معمول کے ذریعے، قبل ان تاثر اضافہ، اضافہ سے پہلے اضافہ بھی نہیں کیا۔ ضارب زیدن کب کہا؟ جب کہا تو کہہ رہے اس وقت ضارب کو زید سے تخصیص حاصل نہیں ہے۔ اب ہم جو اضافہ کر رہے ہیں فقط لفظ میں تخفیف کا اضافہ حاصل ہو رہا ہے یہاں پہ۔ آپ جو تخصیص کہہ رہے ہیں وہ اس صورت میں کہ جب اصل میں ضارب ہو۔ آغا ابن مالک اتنا بڑا اشتباہ کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں ابن مالک نہیں، ابن حاجب۔ ابن مالک نے، میں نے الٹا بولا شاید، ابن مالک نے دوبارہ دیکھنے ان ابن مالک رد کیا کس کو؟ ابن حاجب کو۔ ابن حاجب نے اشتباہ کیا ہے یہ، استغفر اللہ، ابن مالک ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ بات حاضر نہیں ہو رہی؟ کس نے اشتباہ کیا بتائیے؟ وفي التحفہ ان ابن مالک رد علی ابن الحاجب، ابن مالک نے کیا رد کیا؟ ابن حاجب پر۔ ابن حاجب نے کیا بولا؟ تخفیف کا بھی فائدہ دیتا ہے، تخصیص کا بھی۔ ابن حشام کیا بولا کہ نہیں، فقط اور فقط تخفیف کا فائدہ دیتا ہے، تخصیص کا نہیں۔ ابن مالک نے ابن حاجب کی بات پر رد کیا کہ ابن مالک نے رد کیا ابن حاجب کی بات کو۔ ابن حاجب نے جو ہے نا وہ تخفیف بھی بولا ہے، تخصیص بھی بولا ہے۔ ہاں پھر وہی ابن مالک ہاں صحیح ان ابن مالک، پھر وہی میری پہلی بات صحیح ہے۔ جب ابن مالک نے ابن حاجب کو رد کیا، کیسے رد کیا؟ ولا تفید الا تخفیفا۔ ابن مالک نے کیا بولا؟ ابن حاجب نے کیا بولا تھا؟ تخفیف کا۔ ابن حاجب نے، ابن مالک نے کیا بولا؟ نہیں، بل تفید ايضا تخصیص۔ ابن حشام آ کے ابن مالک کو رد کر رہے ہیں۔ عبارت واضح ہے والامر سهل۔ اچھا یہاں تک بات واضح بالکل۔ اذا مضاف الیہ سے کسب تعریف اور تخصیص کرتا ہے، کس کے اندر آگے شفاعت؟ اضافہ معنویہ میں۔ کسب تخصیص کرتا ہے اضافہ لفظیہ میں۔ بات واضح، عبارت واضح بالکل۔ اب کہہ رہے فَإِن لَمْ يَكُنِ الْوَصْفُ بِمَعْنَى الْحَالِ وَالْاِسْتِقْبَالِ، پیچھے دیکھیں کیا کہتا ہے؟ اضافہ لفظیہ میں کسب تخفیف کب حاصل کرے گا مضاف؟ جب حال اور استقبال کے معنی میں ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو ہے نا وصف صفت حال اور استقبال کے معنی میں نہ ہو، فَإِضَافَةُ مَحْضَةٌ تُفِيدُ التَّعْرِيفَ وَالتَّخْصِيص، تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں اس کا اضافہ کیا ہو جائے گا؟ محض ہو جائے گا، جب حال اور استقبال کے معنی میں نہ ہو، بلکہ کیا بنے؟ صفت ماضی کے معنی میں ہو۔ کس معنی میں بتائے گا؟ تو اس صورت میں اضافہ کیا ہو جائے گا؟ خالص ہو جائے گا، محض ہو جائے گا اضافہ۔ اب حال اور استقبال کا معنی نہیں ہے، استمرار نہیں ہے کوئی، بات آ رہی ہے گا؟ تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں، ہاں اس صورت میں اضافہ لفظیہ، اس صورت میں تعریف بھی جو ہے نا کسب کرے گا اور تخصیص بھی کسب کرے گا۔ لأنها ليست في تقدیر الانفصال، کیونکہ اس وقت یہ تقدیر انفصال میں نہیں ہے۔ بات واضح ہو گیا نا؟ جعفر واضح ہو گیا نا؟ کیا واضح ہو چلا بتا سر الان ادھر دیکھیں۔ لأنها ليست في تقدیر الانفصال، یعنی کیا؟ یعنی معمول نہیں ہوگا اس کا، زیدن نہیں ہوگا۔ کون نہیں ہوگا زیدن؟ ضارب زیدن جیسے ہو رہا تھا، معمول عمل نصبی کا منفصل ہو کر، اس طرح یہ عمل کی قوت نہیں ہوگی اس میں، جو ماضی کے معنی میں سمجھ آئے کسی کو؟ انفصال اضافت سے منفصل ہو کر عمل معمول نہیں بنے گا اس کا۔ کون نہیں بنے گا؟ مضاف الیہ صفت کا۔ اس طرح پہلے ضارب زیدن میں ضارب زیدن تھا، یہاں پر ضارب زیدن نہیں ہو سکتا۔ دیکھا غلط بتایا وہ آپ نے۔
لیکن اگر غور کریں عبارت دقیق ہے لأنها ليست في تقدير الانفصال ما المقصود من هذه العبارة. کہنا کیا چاہ رہے ہیں ابن ہشام؟ ایک عبارت کے اندر انہوں نے پورا لائن کا مطلب سمجھایا ہے. لأنها کیونکہ جو صفت ہے ایسا وہ تقدیر انفصال میں نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ دیکھیں جب آپ ضارب جو ہے نا هذا ضارب زیدا ایسا میں تو کیا کہنا ہے دقیق مطلب ہے. ادھر دیکھیں گے دیوار میں نہیں لکھا ہوا ہے هذا ضارب زیدا. ضارب ادھر اعتماد کر رہا ہے تو ما قبل هذا کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ اس ضارب کے عمل کرنے کی کتنی شرطیں بتائیں؟ 2 شرطیں. یہ پرانی باتیں ساری ہے. کتنی شرطیں بتائیں؟ ایک تو حال یا استقبال کے معنی میں ہو, دوسرا ما قبل. 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرے. ضارب کے اندر دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں. ضارب حال اور استقبال کے معنی میں بھی ہے اور ما قبل هذا کے اوپر اعتماد بھی کر رہا ہے. جب کہنا هذا ضارب زیدن تو ضارب یہ زیدن کیا اس کا مفعول بات ضروری. فاعل کہاں پر اس کا بتائیں؟ ضمیر وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہوا بات ضروری. اگر یہاں تک بات ضروری کرو یہ جو ضمیر ہے نا یہ ضمیر آ کے ہوا آ کے اس کو فصل کر دیتی ہے. کس کو؟ ضارب کو. کیا کر رہی ہے بتایا؟ جدا کر رہی ہے. ضمیر آ کے کیا کر رہی ہے بتایا؟ یہ ضارب کے اندر جو ضمیر ہے یہ ضمیر آ کے ضاربن کو جدا کر رہی ہے. ہاں بات ضروری کیا کر رہی ہے بتایا؟ ضمیر آ کے جدا کر رہی ہے. منفصل انفصال انقطاع کا کام یہ ضمیر آ کے کر رہی ہے. جب کب؟ جب اس کے اندر حال اور استقبال کے معنی ہو. مطلب بات ہو رہی. لیکن ہاں کیا ضمیر نہ ہو نا تو لگے گا کہ زید ڈائریکٹ اسی کا فاعل ہے, لیکن ضمیر آ کے بتا رہی کہ فاعل میں وہ زید نہیں ہے, زید مفعول ہے. زید کے اوپر ضرب واقع ہو رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. قرینہ یہ ہے نا کہ مبتدا جو یہاں پہ ماقب پہ اعتماد بھی کر رہے ہیں, مبتدا وصفی جو صفت ہے, اور عمل بھی کر رہے ہیں بعد میں حال اور استقبال کے معنی ہے. یہ قرینہ اس بات پر رابط چاہیے اعتماد. ہاں ہاں اور رابط بھی چاہیے. بات واضح, رابط بھی ہونا ضروری ہے. تو رابط کیا ہے؟ وہی ہوا, اور یہ ہوا کیا ہے؟ یہی فاعل ہے. مطلب بات ضروری نہیں ہو رہا کچھ. اس ضمیر نے آ کے کیا اس صفت کو جدا کر دیا. فصلہ عن المعمول. کب جدا کیا بتایا؟ کب جدا کر رہے ہیں معمول سے؟ جب ہم اس صفت کو اضافہ کریں معمول کی طرف. کب جدا ایسے نہیں کرے گا بار بار. کب جدا کرے گا بتائیں؟ جب اس صفت کو ہم کیا کر دیں بتایا؟ اضافہ کر دیں اسی معمول زید کی طرف. مطلب واضح ہو رہا ہے کچھ؟ نہیں ہو رہا ابھی؟ اچھا. اور اس صورت میں کہہ رہے ہیں فقط اور فقط آپ جو صفت کی اس سے آپ فقط اور فقط تنوین کو حذف کر دیں گے. یا اگر تثنیہ ہے تو کیا کریں گے؟ نون کو حذف کر دیں گے. لیکن ضمیر کیا بنے گا؟ ویسے ہی موجود ہے. ضمیر کا آپ حذف کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. ضمیر ویسے ہی صفت کے اندر موجود ہے. تو کہہ رہے ہیں ادھر اس صورت میں حال اور استقبال کی صورت میں ضمیر ویسے ہی صفت کے اندر موجود ہوتی ہے. اور یہاں پہ تقدیر انفصال سمجھا رہا آپ پہ. کہہ رہے ہیں کہ تقدیر انفصال کا مطلب یہی ہے کہ جب حال اور استقبال کے معنی میں تھا تو اس صورت میں صفت کے اندر ایک ضمیر تھی کہ جو اس کو معمول سے جدا کر رہی تھی, اور جدا کر کے فقط اور فقط تخفیف فی اللفظ کا, اضافہ کی صورت میں تخفیف فی اللفظ کا فائدہ دے رہی تھی. لیکن کہہ رہے ہیں جب آپ ماضی کے معنی میں لیں تو اب کوئی ضمیر نہیں ہے. اب جب ضمیر نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں اب صفت جو ہے وہ مداخلے سے تعریف بھی کسب کر سکتی ہے اور تخصیص بھی کسب کر سکتی ہے. بات نہیں کچھ ہے ضمیر کیوں نہیں اب کیونکہ ماضی کے معنی میں یہ اب ہاں اب ظاہری طور پہ خود جو ہے نا زید فاعل بن گیا. زید رکھنے یا کوئی بھی سب رکھنے, زید جب مفعول ہے تو دونوں میں مفعول ہی بنے گا نا, چاہے ماضی کے معنی میں لے چاہے استقبالی. نہیں ماضی کے معنی میں نہیں ہوگا. فاعل تو وہی آدھا ہی بنائے گا. نہیں زید خود کو ماننے والا ہے. ضارب زید زید کو ماننے والا ہے. جب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مضاف
اور مضاف کو مضاف الیہ کی طرف اضافہ کریں تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ضمیر ہے ضمیر آ جاتی ہے آپس، اور اس صورت میں مضاف الیہ مضاف کو کوئی چیز عطا نہیں کرتا، کیونکہ ضمیر موجود ہے نا مضاف کے اندر، نہ تعریف عطا کرے گا نہ ہی تخصیص عطا کرے گا. ضارب زید جب پڑھا تو زید کیونکہ ضارب کے اندر ضمیر موجود ہے، ہوا موجود ہے، اب زید کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ضارب کو کچھ عطا کرے، کیونکہ ضارب پہلے سے حامل ہے ایک چیز کا. اگر ہمارے استقبال کے معنی میں تو ضمیر نکالنے کے پھر کرے گا کیا؟ نہیں، ماضی اور ابھی ایک اور معنی آ رہا ہے، ماضی اور استمرار والی صورت میں کہہ رہے ہیں حامل کسی چیز کا نہیں ہوگا. یہ بات آ رہی ہے، ماضی کی صورت میں حامل ضمیر نہیں ہوگا. مطلب سمجھے ابھی جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھے، بعد میں اسٹارٹ کرنا آپ کو. مطلب سمجھ رہے ہیں ابن شام انصاری کیا کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ، ابھی عبارت سمجھ آئے گی، دوبارہ سمجھے، دوبارہ مطلب غور سے سنیں کہ جب وصف اور حال اور استقبال کی معنی نہیں ہوگی تو ماضی کی معنی میں خود بخود ہو جائے گی. ہاں تو وہی تو بتا رہا ہوں کہ میں کس اضافہ ہوگا تو پھر نہیں ادھر غور سے سنیں. صفت جو ہے نا، صفت ضاربن، یہ ضارب اضافہ اور یہ زید کی طرف اضافہ لفظیہ میں. اگر یہ صفت حال اور استقبال کے معنی میں تو کہہ رہے ہیں کہ ضارب جو زید کی طرف اضافہ ہو رہا ہے، یہ زید کے اندر طاقت نہیں کہ ضارب پہ کچھ دے. آپ الفاظ دیں کیوں طاقت نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ ضارب پہلے سے حامل ہے. بات آ رہی ہے، پہلے سے کیا بولے آپ، یعنی اس نے اپنے اندر ضمیر کو رکھا ہوا ہے. تو اب زید کے اندر طاقت نہیں کہ وہ اس کو معرفہ یا نکرہ کرے. کب؟ جب حال اور استقبال کے معنی میں ہو. بہت غور و سنیں بھی، کیونکہ اس ضمیر نے اس ضارب کو جدا کر دیا ہے. کیا کر دیا بولے؟ فصل، انفصال سمجھے. انفصال یعنی کیا؟ یعنی جدا کر دیا. کسی سے بتائے گا کہ کوئی چیز مزید جو ہے نا وہ آ کے تعریف اور تنکیر کو لے. لیکن کہہ رہے ہیں جب ماضی کے معنی میں ہو تو اس وقت ضارب حامل نہیں ہوتا. اب جو ہے نا وہ آ کے تعریف بھی کسب کر سکتا ہے اور تنکیر بھی کسب کر سکتا ہے. یہ ابن شام کہہ رہے ہیں. مطلب واضح ہوا؟ کچھ پریشان بیٹھے ہوئے آپ لوگ؟ سب سمجھ آ رہی ہے؟ عبارت دیکھیں، عبارت واضح ہوگا. دیکھیں وعلى هذا نہیں، فإن لم يكن الوصف، وصف یعنی اوپر لکھیں اس میں فاعل عقیدی ضارب بمعنى الحال والاستقبال، اگر جو ہے نا وصف حال اور استقبال کے معنی میں نہ ہو تو کیا وہ کہہ رہے ہیں فاضافته محضة، یہ کیا ہو جائے گا؟ اضافہ محض ہو جائے گا، حال اور استقبال کے معنی میں نہیں ہے. تفید التعریف والتخصیص، کیوں؟ اضافہ محض ہو جائے گا اور فائدہ دے گا تعریف کا اور تخصیص. کہہ رہے اب کیوں دے رہے ہیں؟ پہلے نہیں دے رہا تھا. کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت، یعنی جب اضافہ محض ہو رہا ہو اور تعریف اور تخصیص، کہہ رہے ہیں اس وقت لیست فی تقدیر الانفصال، اس وقت صفت تقدیر انفصال میں نہیں ہے. انفصال میں نہیں، کیا ترجمہ کریں گے اس کا بھی؟ فی تقدیر انفصال، یعنی کہ صفت کے اندر اب کوئی ضمیر نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی کہ پہلے ضمیر تھی کہ جو اس کو اضافہ کے وقت جدا کر رہی تھی، انفصال کا کام کر رہی تھی. ضمیر آ کے بولی دیکھو میں موجود ہوں، اب تم جو مضاف الیہ ہے وہ نہ تعریف عطا کر سکتا ہے نہیں تخصیص. لیکن اب آ کے کیا کر رہی صفت؟ بولی کہ نہیں، اب جو ہے وہ میں خالی ہوں، میں مجھے جو تعریف دو تخصیص دو کچھ بھی کرو میں قبول کر لوں گی. تقدیر انفصال سمجھ آیا ابھی؟ اس وقت ضمیر کو فرض ہی نہیں کریں گے، اس میں ہے یہ فرض نہیں کریں گے. بات واضح نہیں ہو رہی؟ نہیں واضح. بات تو واضح ہے لیکن ضمیر کیوں نہیں؟ ابھی یہ ابن شام بتا رہے ہیں کیوں نہیں. اس کے لیے دیکھیں، اس کے لیے نہیں، اس کے لیے آگے مثالیں لے کر آ رہا ہے. مثالیں بڑی لطیف مثالیں لے کر آ رہا ہے. ماننے پڑیں گے. ماننا پڑے گا، سمجھ آیا نا. نہیں ضمیر ہوگی بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ضمیر ماضی کے معنی میں لے بھی نا تو یہ ضمیر انفصال کا کام نہیں کرے گی. حال اور استقبال میں معنی کیا تھا؟ حال اور استقبال کا معنی ہے نا کہ زید ابھی یا کل مارے گا. ماضی میں فقط کہہ رہے ہیں مضی ہوگی بات، تو کہہ رہے اب جو ضمیر ہے نا وہ انفصال، اگر آ بھی جائے نا ضمیر حال اور استقبال کے معنی میں صفت کے اندر ضمیر آتی ہے آپس، اور یہ ضمیر انفصال کا کام کر رہی ہوتی ہے.
کہ ابھی حال میں موجود ہے، یہ ہوا جو ہے نا وہ ابھی اس کے اندر موجود ہے، استقبال مثلا کل غدن، تو اب یہ ہوا کہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا زید سے کچھ نہیں چاہیے، اپنا عمل کر رہا ہے ابھی حال استقبال میں. ماضی کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہوا جو ہے نا وہ انفصال ہوا ہے بھی، ضمیر نہیں بولے نہیں، ضمیر ہے، تب بھی یہ ضمیر انفصال کا کام نہیں کر رہی ہوتی جیسا حال و استقبال میں کر رہی ہوتی ہے. اب واضح ہو کچھ؟ جب ماضی کے معنی لیے نا تو انفصال کا کام ضمیر اس وقت نہیں کرتی، جیسا کہ جب حال اور استقبال کا معنی تو اس وقت انفصال کا کام کر رہی تھی. ہاں مطلب واضح ہوا؟ کچھ واضح ہوا تھوڑا تھوڑا؟ ضمیر ہوگی بھی نہیں کیونکہ اضافت معاہدہ ہے، معاہدہ کی طرح ہی ہوتا ہے. محضر میں ضمیر بھی نہیں ہوگی ادھر. غلام ہے ضمیر نہیں ہے. بات آگے ہو رہی ہے؟ نہیں، اگر فرض بھی کر لیں بالفرض، اگر فرض بھی کر لیں ضمیر کو، کچھ مارد میں آ جاتی ہے، تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں بھی ضمیر جو ہے نا جو انفصال کا کام حال و استقبال بھی صورت میں کر رہی تھی وہ یہاں پہ نہیں کرے گی. بات واضح ہو رہی ہے؟ ابھی آگے مثالیں نہ دیکھیں. وعلی ھذا کہہ رہے ہیں اس بنا پر، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ فَإِن لَمْ يَكُنِ الْوَصْفُ بِمَعْنَى الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ فَإِضَافَتُهُ مَحْضَةٌ تُفِيدُ التَّعْرِيفَ وَالتَّخْصِيص لِأَنَّهَا، کیونکہ اس وقت اضافہ محض ہو جائے گا. تعریف اور تخصیص کا کیوں فائدہ دے رہا ہے؟ کیونکہ لیست فی تقدیر الانفصال، یہاں پہ جو صفت ہے اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ انفصال کا کام نہیں کر رہی. پہلے حال اور استقبال کے معنی میں ضمیر جو ہوتی ہے وہ انفصال کا کام کر رہی ہوتی ہے. کہہ رہے وعلی ھذا اس بنا پر صح وصف اسم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اسم کی کیا وصف لے کر آنا؟ بمالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین. کون سا رب؟ کہ جو مالکی یوم الدین، کیا بولے گا؟ یوم الدین کا مالک ہے. مالک وہی اسم فاعل ہے نا، مالکن مالکان مالکن، مالک اسم فاعل ہے. یوم کی طرف اضافہ ہو رہا ہے. یہاں پر آپ آ کر بولے کہ بھی مالک نے کس طریقے سے رب کی صفت بن گیا، تو بولے کیونکہ مالک نے یوم سے کسب تعریف کیا ہے. یہاں پہ ما قبل کیوں نہیں کر رہا تھا ادھر جو پیچھے مثالیں تھی؟ کہہ رہے کیونکہ اس کے اندر آ کے جو ضمیر تھی وہ کیا ہو رہی تھی؟ آگا فصل کا کام کر رہی تھی، انفصال کا. یہاں پہ آ کے ضمیر ہے بھی تو انفصال کا کام نہیں کر رہی. یہ اصل بولے کہ ضمیر ہی نہیں ہے مالک کے اندر. مالک خود کیا بنے گا؟ اضافہ صفت کس کے لیے؟ معرفہ بن گیا ہے. کس کے لیے صفت بن گیا ہے؟ رب کے لیے. اب خود کہہ رہے قال الزمخشری، زمخشری نے کہا ارید باسم الفاعل ہونا، کہہ رہے اسم فاعل سے یہاں پہ کیا مراد لیا؟ اما الماضی. کیا مراد لیا؟ یا تو ماضی مراد ہے. کا قول کا ہوا مالک و عبیدی امس، جیسا کہ ایسے ہی قول ہے کہ وہ کیا اپنے بندوں کا مالک تھا گزشتہ دن. صحیح ہے. ای مالک الامور یوم الدین، یعنی کیا یہ امور سارے امور کا مالک کس دن؟ یوم الدین. یوم الدین سارے امور کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہاں پہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کوئی یہ اشکال نہیں کرے کہ بھائی قیامت تو آنے والی ہے، قیامت کیا آنے والی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مالک یہاں ماضی کے معنی میں. اشکال ہو سکتا ہے نا کہ یوم الدین ابھی تک تھوڑی آیا ہے. تو کہہ رہے ہیں یوم الدین اتنا یقینی ہے، اتنا مجزوم ہے کہ انہ وقع، یعنی ماضی میں ہی بالکل آنکھوں دیکھی بات ہے. بات ضروری ہے نا. مالک الامور یوم الدین علی حد ونادى اصحاب الجنہ، سورہ قرآن کے اندر ونادى اصحاب الجنہ، اور کیا ندا دی کنہوں نے؟ اصحاب جنت نے. تو اصحاب جنت، جنت تو ابھی بنے ہی وہ اصحاب جنت، کیسے ان کا اصحاب جنت بول دیا؟ تو کہہ رہا ہے کہ کیونکہ جنت یقینی ہے اس لیے کیا یہاں پر اصحاب الجنہ کا انہو، ابھی کیا وہ جنت میں رہنے والے بن چکے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ کیا مالک یوم الدین بھی ہے. ولہذا قرأ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس نے کیا پڑھا؟ مالکی یوم الدین. اسی وجہ سے کیا پڑھا؟ بولا ملک پڑھا اس نے. مالک اس میں فاعل نہیں بلکہ ملک، کیونکہ بولے بالکل یقینی طور پر واقع کہ انہو مجزوم ہے یہ. وَإِمَّا، یا تو زمخشری کا یا تو ماضی کے معنی میں مالک، وَإِمَّا الزمان المستمر، یا کیا بولے زمانے کہ مالک فقط ماضی نہیں، مالک ظہار استقبال سارے کے سارے معنی میں کیا بولے گا؟ مالک ہے وہ. کا قول کا ہوا مالک العبید، وہ کیا مالک عبید ہے. فإنه بمنزلۃ قول کا مولا العبید، کس منزلت میں بنے؟ غلاموں کا مولا. غلاموں کا مولا کوئی خاص اس میں نہیں ہے، ہر زمانے میں کیا بولے گا؟ غلاموں کا مولا ہے. ملخصاً یہ کہہ رہے زمخشری کا پورا قول ہم نے پیش کیا درحالہ کے خلاصہ کر کے. ابن ہشام کہہ رہے ہیں وَهُوَ حَسَنٌ، یہ زمخشری کا جو قول نہیں ہے ماضی کے معنی میں یا استمرار کے معنی میں
ہونا، اور اس صورت میں کیا ہے کسب تعریف کر رہا ہے یہاں پہ کون؟ صفت، اسم فاعل کیا کر رہا بولے گا؟ کسب تعریف کس صورت میں؟ علی تقدیر الانفصال، انفصال کی صورت میں. تقدیر انفصال سمجھ آیا نہیں آپ لوگ کبھی؟ آگا سمجھ آئے گا جعفر؟ کیا سمجھ آیا؟ دوبارہ سن لیں تاکہ درس آگے جائے مزہ نہیں آئے گا. تقدیر انفصال کہہ رہے ہیں جب ہم حال اور استقبال کے معنی میں رہتے ہیں تو صفت کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے، یہ ضمیر آ کے جب اضافہ کرتے ہیں تو آ کے اس صفت کو جدا کر رہی ہوتی ہے معمول سے. ضمیر یعنی کہتے ہیں کہ معمول تم اضافہ ہو گیا تو اب تم نے معمول سے اپنے کچھ تعریف وغیرہ کسب نہیں کرنا کیونکہ میں موجود ہوں. میں کہہ رہے جس طرح یہ ضمیر حال اور استقبال کے معنی میں انفصال کا کام کرتی ہے اس طرح ماضی کے معنی میں نہیں کرتی. اب کچھ واضح ہو رہے ہیں؟ آگے کون ہے؟ جب ماضی کے معنی میں مالک کو ماضی کے معنی میں یا استمرار کے معنی میں بخشی بول رہے تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ ضمیر انفصال کا کام نہیں کر رہی، حال اور استقبال میں کر رہی ہے. لیست علی تقدیر الانفصال، ہم فرض نہیں کریں گے انفصال کا، اس کو مقطوع کر دیں گے. ہم کہیں گے نہیں یہاں پہ بھی انفصال وغیرہ کام نہیں کر رہی، وہاں پہ کر رہی تھی. یہ سمجھ آیا کچھ؟ اچھا اب ابن حشام کہہ رہے کہ یہ جو زمخشری نے دو احتمال دیے مالک کے اندر، ایک تو کیا آگا ماضی اور دوسرا استمرار. صحیح ہے؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ حَسَنٌ، یہ دو قول استمرار، یہ جو دو احتمالات ہیں یہ اچھے ہیں. إِلَّا أَنَّهُ نَقَضَ هَذَا الْمَعْنَى الثَّانِي، لیکن زمخشری نے آ کے اپنا جو احتمال ثانی یعنی کہ معنی ثانی کیا تھا؟ استمرار، کہ صفت کے استمرار کے معنی میں اس کا نقض کر دیا. کہاں پر؟ علی قول تعالی، جب آ کے اس آیت کی تفسیر کی وَجَاعِلِ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، جاعل اسم فاعل اضافہ اور لیل کی طرف. صحیح ہے؟ کیا کہا اس نے؟ فقال زمخشری نے کہا قرئ بجر الشمس والقمر، الشمسی والقمری کو جر دے کے پڑھا گیا عطفا علی اللیل، لیل کے اوپر عطف کرتے ہوئے. لیل کے لفظ کے اوپر لیل کا جاعل اضافہ اور ہے اس وجہ سے مجرور، تو یہ بھی کیا ہے مجرور. وبنسبهما، دونوں کو والشمس والقمر پڑھا کس طریقے سے؟ باضمار جعل، جعل کو تقدیم میں رکھے وجعل الشمس والقمر، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی جعل رکھنے کی یہاں پہ تقدیر میں. او عطفا علی محل اللیل، یا کہہ رہے کیا عطف کرتے ہوئے ان دونوں کو والشمس والقمر کو کس کے اوپر آگا؟ لیل کے مانن کیا لیل اصل میں اس طرح ہے جاعل هو اللیلہ، وہ کیا رات کو قرار دینے والا ہے. کیا قرار دینے والا ہے؟ والشمس والقمر. بات آج نہیں ہو رہی؟ تو کہہ رہے ہیں لیل محلن منصوب ہے نا، مفعول ہے کس کا؟ جاعل کا، ہوا فاعل. صحیح ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ زمخشری نے کیا کہا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین اعراب ذکر کرنے بعد کا لأن اسم الفاعل ہونا لیس فی معنی المضی، اسم فاعل یہاں پہ ماضی کے معنی میں نہیں ہے. فتکون اضافت حقیقیہ، ماضی کے معنی میں ہو تو اضافہ کیا ہو جائے؟ اضافہ حقیقی ہو جائے. بلکہ کیا بولے؟ بل ہوا دعل علی جعل مستمر فی الازمنۃ المختلفہ، بلکہ یہاں پہ کیا یہ دلالت کر رہا ہے کون؟ اسم فاعل علی جعل مستمر، جعل مستمر پر فی الازمنۃ المختلفہ، ازمنہ مختلفہ میں. یعنی اوپر کیا کہتا ہے مالک یوم الدین میں کہ یا تو ماضی کے لیے یا زمان مستمر کے لیے. فإنه بمنزلۃ قولک مولا العبید، اوپر یہ کہا، نیچے آ کے اپنی بات کو نقص کر دیا. کہہ رہے ہیں کہ بھی مضی کے معنی میں ہو تو اضافہ حقیقی ہے، اما یہ کہ استمرار ہو ازمنہ مختلفہ تو وہاں پہ کہہ رہے اضافہ حقیقی نہیں ہے. ومثلو، کہہ رہے اسی کے مثل یہ مثالیں بھی ہیں فالق الحب والنوا وفالق الاصباح كما تقول زید قادر عالم ولا تقصد زمانا دون زمان. کہہ رہے کہ آپ قصد نہیں کرتے کسی زمانے کا دون زمان، کی زمانے کے علاوہ. وحاصل کہنا کیا چاہ رہی ہے آقا؟ آسان بات کریں تو کہہ رہے ہیں وحاصل، خلاصہ پورے زمخشری کے بات کا، ان اضافت الوصف انما تكون حقیقتا، کہہ رہے ہیں کہ وصف کا اضافہ اس وقت حقیقی ہوگا. اب اس نے پورا خلاصہ کی بات کا اذا كان بمعنى الماضی، جب یہ وصف کس کے معنی میں ہوگا؟ ماضی کے معنی میں ہو. وانه اذا كان لافاده حدث مستمر في الازمنه كانت اضافته غیر حقیقیہ. کہہ رہے ہیں کہ اما یہ کہ جب کیا بولے یہ اس کا کیا کس معنی میں ہوئی؟ حدث مستمر کے لیے ازمنہ مختلفہ میں، تو اس وقت اضافہ کیا ہو جائے گا؟ بولے غیر حقیقی ہو جائے گا. وکان عاملا، اس صورت میں کیا بولے؟ عمل کرنے والی ہو جائے گی. ولیس الامر كذلك، ابن حشام کہہ رہے نہیں اس طرح نہیں ہے. صفت درسوں ابن حشام میں کہنا چاہ رہے ہیں ابن حشام، خلاصہ آخری بات ابن حشام کہہ رہے ہیں صفت حال اور استقبال کے معنی میں
عامل ہوتی ہے اور مضی اور استمرار کے معنی میں عامل نہیں ہوتی. اور جب عامل نہیں ہوتی تو اس وقت یہ مضاف الیہ سے کسب تعریف بھی کرے گا، کسب تخصیص بھی کرے گا. جو زمخشری نے کہا وہ کیا کہا، وہ لیس الامر کذالک، حقیقت فی الواقع اس طرح نہیں. کیوں؟ کیونکہ نا زمخشری کی اپنی باتوں میں تناقض ہے. زمخشری جہاں میں مالک یوم الدین تھا تو وہاں پہ قبول کیا زمخشری نے، صحیح ہے، لیکن آگے چل کے اپنی بات کو جب یہ آیت آئی جاعل اللیل سکنا والشمس والقمر، ادھر آ کے اپنی بات کو نقص کر دیا. حقیقت کیا ہے کہ صفت جب بھی ماضی یا استمرار کے معنی میں ہو تو اس کا اضافہ کیا ہو جائے گا، بولے گا کیوں ہوگا حقیقی؟ بتائیں. ہاں تقدیر انفصال. تقدیر انفصال نہیں کیا؟ یہ ضمیر جو ہے انفصال کا کام نہیں کرے گا. ہاں ضمیر جو ہے وہ جو صفت کے اندر ضمیر ہے وہ انفصال کا کام نہیں کرے گی. اما جہاں پہ حال و استقبال تھا وہاں پہ آ کے ضمیر انفصال کا کام کر رہی تھی. یہاں پہ آ کے ضمیر ہوا جو ہے وہ یہ نہیں کر رہی کہ آ کے بولے بھی مثلا یہ جو صفت مالک اس کو یوم الدین سے جدا نہیں کر رہی، بلکہ آ کے ضمیر کہہ رہی ہے اتصال کا کام کرے. یہاں پہ ضمیر اس مالک کو کہہ رہی کہ جو کچھ لینا یوم سے لے لو، تم کسب کر لو. اور مالک آ کے یوم سے کیا کسب کر رہے ہیں، یوم الدین سے تعریف کو کسب کر رہے ہیں. دلیل کیا ہے، پیچھے رب معرفہ اور صفت میں سے کیا بنے کیا آ گئی، معرفہ آ گئی. بات آتے حدیم بالغ الکعبہ میں بالغ الکعبہ آیا کسب تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کلا. کیوں؟ کیوں کہہ رہے ہیں حدین نکرہ ہے، اگر کسب تعریف کرو تو یہ معرفہ بن جاتا. اور کبھی بھی نکرہ کے لیے معرفہ صفت آتی ہے کلا. تو اس بات پر دلیل ہے کہ بالغہ نے کچھ بھی کسب نہیں کیا. کون سی چیز روک رہی ہے بالغہ کو کسب کرنے سے؟ کہہ رہے ہیں وہ اس کے اندر ضمیر ہوا کہ جو آ کے انفصال کا کام کر رہی ہے. حال اور استقبال کا جب معنی ہو تو ضمیر آ کے انفصال کا کام کرتی ہے، لیکن ماضی میں آ کے یہ انفصال کا کام ختم ہو جاتا ہے اور اضافہ حقیقی ہو جاتا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعطرته الطاہرین.